بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون گل صاحب، محترمہ نورین فاطمہ صاحبہ، معزز فیکلٹی ممبران اور بہت عزیز طلباء و طالبات، میں اقبال اکیڈمی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور that to talk about Dr. Allama Iqbal, who was a great genius with divine voice. I will again repeat, with a divine voice. صحیح معنوں میں جو بہت بڑے بڑے شاعر کہتے ہیں کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا کلام ایک ایک شعر، ایک ایک مصرع لگتا ہے کہ کہیں سے اترتا تھا، الہامی. So he had a divine voice and a universal message. اقبال کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، آج ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ ان کی تعداد اتنی ہے جتنی ہماری، مگر نہ ان کی زندگیاں محفوظ ہیں، نہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو محفوظ ہے. آج ان کا مسئلہ تعلیمی یا معاشی یا سیاسی پسماندگی نہیں، اپنی زندگیوں کا تحفظ ہے، سروائیول. سب سے بڑا مسئلہ ان کا سروائیول. اگر شام کو گھر کے سارے افراد بخیریت آ جائیں تو وہ سجدہ شکر بجا لاتے ہیں. یہ صورتحال ہے، اس لیے کہ وہ غلام ہیں. اور اللہ کا کروڑوں شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے اور ہر روز کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں، اور ہماری یہ آزادی، ہمارے یہ حقوق، ہمارے یہ عہدے، ہماری یہ وزارتیں، حکومتیں، یہ سب کچھ پاکستان کے طفیل ہیں جو علامہ اقبال کے نظریے اور قائد اعظم کی جدوجہد کا ثمر ہے. تو علامہ اقبال ہمارے بہت بڑے مؤثر. سب سے پہلے علیحدہ ملک کا نظریہ انہوں نے پیش کیا. It was Iqbal who sensitized Mr. Muhammad Ali Jinnah about the need and importance to have a separate homeland. And it was again Iqbal who persuaded Mr. Jinnah to return from England and to lead the Muslims of subcontinent. تو اس لحاظ سے یہ پاکستان ان کے خواب ہی نہیں، ان کے نظریے کا ثمر ہے، اور وہ ہمارے عظیم محسن ہیں. زندہ قومیں اپنے محسنوں کو بڑے شاندار طریقے سے یاد کرتی ہیں. جو قومیں اپنے محسنوں کو فراموش کر دیں، تاریخ انہیں کوڑے دان میں پھینک دیتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اس عظیم محسن کے بارے میں باتیں سننے کے لیے کم از کم اتنی دیر یا اتنی توجہ ضرور دیں گے جتنی توجہ آپ ایک عام کھیل یعنی کرکٹ میچ کے لیے دیتے ہیں. Am I right? دیکھیں، عالمی سطح کے شاعر، رائٹر اور فلاسفر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، علامہ اقبال پاکستان کے مصور بھی تھے، مفکر بھی تھے، مگر یہ ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے، ورنہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قدرت کا ایک عظیم تحفہ تھا. کیونکہ انہوں نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو بیدار کیا اور انہیں آزادی اور خودداری کے جذبے سے سرشار کیا. ایک ولولائے تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے طاقہ کے بخارا و سمرقند. دیکھیں، مسلم history has produced many great poets, thinkers and philosophers, but no one could present Islam's and Muslims' case with such clarity, with such force of expression, and with such passion, and with such eloquence as Iqbal did. اسلام اور مسلمانوں کا کیس اور مقدمہ جس مؤثر اور پرشکو انداز میں اور جس آن اور شان سے اقبال نے پیش کیا، کوئی اور نہیں.
He was educated from the world's best seats of learning. GC Lahore of 19th century, Cambridge University of England, Munich University of Germany. He had full grasp over classical knowledge and philosophies, and he also had a very strong grip and grasp over modern history, economics and international politics. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی 700 سالہ تاریخ کے سب سے بڑے شاعر، تھنکر اور مفکر کا نام ڈاکٹر علامہ اقبال. انہوں نے 4 کتابیں 3.5 کہہ لیں اردو میں لکھی اور 7 کتابیں فارسی میں. اور فارسی دان اور فارسی شاعر اور ایران والے کہتے ہیں کہ فارسی کے بھی سب سے بڑے شاعر اقبال ہی تھے، حالانکہ ان کی اپنی زبان نہیں تھی. ان کا تمام تر کریٹو ورکس، ان کی شاعری، بلکہ شاعر کہتے ہیں ایک ایک نظم can be included amongst the best literature of the world، جسے ادب عالیہ کہتے ہیں. But his influence on human minds is unparalleled. No other poet could inspire so many people. No other poet of the entire world. کوئی اور شاعر انسانی ذہنوں کو اتنا متاثر نہیں کر سکا جتنا اقبال نے کیا. He inspired millions of people even outside the boundaries of this subcontinent. And subcontinent means Pakistan, India, Bangladesh, etc. In Iran, Allama Iqbal is acknowledged and respected as their national poet. Their supreme leader, Sayyid Ali Khamenei, very proudly calls himself Murid Iqbal. 9 نومبر کو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ میں عاشقان اقبال میں سے. جب ایران کے لوگ شاعران کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو وہاں چوکوں اور چوراہوں پر انہیں گرمانے کے لیے کسی ایرانی شاعر کی شاعری نہیں سنائی جاتی تھی، اقبال کی نظمیں پڑھی جاتی تھی. اے جوانان عجم انقلاب ہے انقلاب ہے انقلاب. Similarly, when the people of Central Asia stood up against Russian occupation, وہاں بھی 10 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا. آپ سب سن رہے ہیں نا؟ Are you with me? 10 لاکھ کے مجمع میں انہیں گرمانے کے لیے، انہیں آزادی کے جذبوں سے سرشار کرنے کے لیے کس شاعر کی، کسی ترکی یا ایرانی شاعر کی نظمیں سنائی جاتی تھی؟ نہیں، علامہ اقبال کی نظمیں سنائی جاتی تھی، جس نے ان میں بجلیاں بھر دیں. معمار حرم باز و تعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خیز گراں خیز گراں خیز. کیا مطلب؟ Oh, the constructor of haram, wake up from the deep slumber to construct a new world. ایک نئی دنیا تعمیر کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو. And many countries of Central Asia, they have adopted Iqbal's poems as their national anthem. اپنے قومی ترانے کے طور پر انہوں نے اس کو جاری اور رائج کر دیا. یہ ہے اقبال کا مقام. 2 countries amongst the Muslim world are looked up as modern states because their visionary leadership have taken their countries. Please. Their leadership have taken their countries to the new heights of progress and prosperity. One is Malaysia, the other is Turkey. And the great statesman of Malaysia, Dr. Mahathir, he always demonstrated courage to call a spade a spade. And he was bold enough to look into the eyes of American and European leadership. ان کے منہ پہ سچی بات کرتے تھے. Whenever a Pakistani delegation met Dr. Mahathir اور ان کی تعریف کی کہ آپ نے مسلم دنیا کا کیس بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا,
تو جانتے ہیں ڈاکٹر مہاتیر کیا کہا کرتے تھے کہ یو نو فرام ہوم آئی ہیو ایکوائرڈ دس اسٹرینتھ, آئی ہیو گاٹ دس اسٹرینتھ فرام اقبال's تھاٹس ان پوئٹری بٹ یو ہیو forgotten. ترکی کے مرد آہن طیب اردوان کی کوئی تقریر اقبال کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. چند سال پہلے وہ یہاں آئے اینڈ ہی ایڈریسڈ دی جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ. 15 مرتبہ انہوں نے ڈاکٹر اقبال کا ذکر کیا اور ہر بار شاعر اعظم کہہ کر خطاب کیا. Similarly, educated class of Afghanistan, Turkey, Malaysia, Indonesia and Middle East are equally inspired by Iqbal's thoughts and message. اگر ہم سب کانٹیننٹ کا ذکر کریں تو آپ جانتے ہیں فیض احمد فیض صاحب بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں. ایک دفعہ ایک مشاعرے کے بعد ان کے کچھ شاگرد سٹیج پر آئے, انہوں نے انہیں مبارک دی اور کہا فیض صاحب 20ویں صدی تو آپ کی صدی ہے. انہوں نے کہا نا بھائی 20ویں بھی اور آئندہ آنے والی صدیاں بھی اقبال کی صدیاں ہیں. شعر, یہ فیض صاحب نے کہا کہ شعر اور شاعری کو عزت اور عظمت اقبال نے بخشی تھی. He is like a mountain and all other poets are like stones lying at the base. آپ نے ایک بہت روشن ضمیر سول سرونٹ اور بڑی مقبول کتابوں کے مصنف مختار مسعود کا نام سنا ہوگا. کسی نے مختار مسعود صاحب کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ کو ہاتھ کھڑا کریں. جی فیکلٹی میں سے تو یقیناً ہوگا, اسٹوڈنٹس میں سے کتابوں سے ناطا کٹ گیا ہے, بڑی افسوس کی بات ہے. ضرور پڑھیں, ان کی بہت مقبول کتاب ہے آواز دوست, اور وقت کی بیسٹ سیلر تھی. تو مختار مسعود ہی ریٹائرڈ ایز فیڈرل سیکرٹری, بڑی مقبول کتابوں کے مصنف, کہتے ہیں اقبال پیغمبروں کے شاعر اور شاعروں کے پیغمبر تھے. ملت کے, اور پھر لکھتے ہیں ملت کے دل کا نام بھی اقبال ہے اور دماغ کا نام بھی اقبال ہے. خود قائد اعظم محمد علی جناح held اقبال in highest esteem, اور اقبال کے لیے وہ 2 لفظ استعمال کیا کرتے تھے قائد اعظم, my friend and my guide. وہ انہیں اپنا آئیڈیولوجیکل گائیڈ سمجھتے تھے. After passage of 1940s resolution, قائد remembered his ideological guides, and while talking to the Muslim League leaders he said, had Dr. Iqbal been alive, he would have been extremely happy because we are doing exactly what he wanted us to do. جو وہ چاہتے تھے ہم اسی راستے پہ چل نکلے. دیکھیں آج سے 100 سال پہلے مسلمانوں کی حالت آج سے 100 گنا زیادہ ابتر تھی. وہ کوئی قوم نہیں تھے, ایک ہجوم تھا جو احساس کمتری, مایوسی اور نا امیدی کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا, جس کی نہ کوئی منزل تھی. بیٹھ جائیں, نہ منزل, نہ راستہ, نہ کوئی رہنما. اور ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ شاید اس بات کا خطرہ تھا کہ وہ بالکل فنا کے گھاٹ اتر جائے, مگر اقبال نے اس کو تھام لیا اور ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح ٹریٹ کیا اور انہیں ان کی زبوں حالی کے نوحہ سنا کے انہیں بیدار بھی کیا. ان کے فور فادرز کی عظمتوں کے گیت ان کے رگ و پے میں اتار کر ان کے اندر خودداری کے جذبوں سے بھی انہیں سرشار کیا اور انہیں جھنجھوڑ کر کہا کہ یہ دوسروں کی نکالی, یہ غلامی, یہ احساس کمتری تمہارے شایان شان نہیں. جانتے ہو تم کن کے وارث ہو؟ تمہارے اجداد تو وہ تھے کہ 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, اور زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے, بجلیوں کی آشیانے جن کی تلواروں میں تھے. وہ تھے تمہارے آباء و اجداد.
اور تم دوسروں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہو، ان کی غلامی پر راضی ہو. تم آخری نبی کی امت ہونے کے ناطے خالق کائنات کے آخری پیغام کے وارث اور امین ہو. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. اقبال نے انہیں جھنجھوڑ کر بتایا کہ تم اپنے اعلیٰ مقام کا ادراک کرو، سمجھو. You must understand your position, your exalted status. وہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے پھرو. تمہارا مقام تو وہ ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی. Your destination is beyond blue skies. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی. ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. These stars are just dust particles in your way. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. You must learn the lessons of truth, justice and valor because you have to lead the entire world. تم نے پوری دنیا کی قیادت کرنی ہے، یہ ہے تمہارا مقام. تم نے محکومی پر راضی نہیں ہونا، غلامی تمہارا مقدر نہیں ہے. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. یہ تھا پیغام. اینڈ اقبال's powerful message transformed the crowd into a vibrant nation. اقبال کا بہت زیادہ فوکس نوجوانوں پر رہا، بہت زیادہ دلچسپی تھی اقبال کی نوجوانوں پر، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ نوجوان معاشرے کا وہ طبقہ ہیں جو حق اور سچ کو سب سے پہلے قبول کرتا ہے، اور یہی وہ طبقہ ہے جو انقلاب کے لیے ہراول دستہ بنتا ہے. اس لیے انہوں نے نوجوانوں کو بار بار مخاطب کیا. ایک بار انہیں شرمندہ کرتے ہوئے کہا کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اس کا کیا مطلب ہے بچوں؟ آپ بتاؤ وہ کیا گردوں کا مطلب کوئی بتائے. فرسٹ رو آپ ہی بتائیں، سینٹر میں جو بیٹھے ہوئے کھڑے ہوں. ہاں، گردوں کا مطلب آپ بتائیں، ساتھ سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کھڑے ہو کے، وہ کیا گردوں تھا. گردوں کا مطلب اینی ون؟ نہیں، اسٹوڈنٹس یو آر فرام دی فیکلٹی؟ اچھا، کوئی اسٹوڈنٹس میں سے؟ آسمان. ویری گڈ، کلیپنگ. کہ وہ تمہارے فور فادرز تو عظمتوں کے آسمان پر جلوہ افروز ہوتے تھے، تمہاری کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ ذرا اس پہ تو سوچو. تمام نوجوان اٹینٹو ہوئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کسی سیمی لٹریٹ اور نیم خواندہ قسم کے مولوی کی آواز نہیں ہے، یہ ڈاکٹر علامہ اقبال بارٹ لا ان سے مخاطب ہیں. تو وہ اٹینٹو ہوئے، اور پھر ایک اور ولولہ انگیز آواز ان کے کانوں میں پڑی کہ تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. یہ ہے تمہارا مقام. اقبال نوجوانوں میں شاہین کی صفات دیکھنا چاہتے تھے. شاہین سے اقبال کیوں متاثر تھے؟ اس لیے کہ شاہین بلند پرواز ہوتا ہے، اس کے اہداف بلند ہوتے ہیں، اس میں درویشی ہوتی ہے، بے نیازی ہوتی ہے، اور غیرت مند ہوتا ہے. اتنا غیرت مند کہ کسی اور کا مارا ہوا جانور شاہین نہیں کھاتا، محتاجی اختیار نہیں کرتا، محتاجی سے نفرت کرتا ہے. اسی لیے اقبال اپنے مسلم نوجوانوں میں شاہین کی صفات دیکھنا چاہتے تھے. کیا اقبال نے کہا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر گر. آپ کو بھی یہ شعر آتا تھا؟ بیٹیوں نے تو سنا دیا. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، یہ تم حکمرانوں کے پیچھے پیچھے مت پھرو، یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے.
اور اقبال نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم شاہین کی صفات پیدا کر لو گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ بھی اقبال نے بتایا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، تو then their targets are very high، ان کے ٹارگٹس پست نہیں رہتے. اور یہی اقبال چاہتے تھے، مسلمانوں کے ٹارگٹس اور اہداف بہت بلند ہوں. جی بالکل. تو یہ اقبال نوجوانوں سے یہ چاہتے تھے. اور خودی کا میڈم نے ذکر کیا، اور خودی کی ابھی میں بالکل ذکر کرتا ہوں. اقبال چاہتے تھے کہ مسلمان دنیا میں ایک خوددار، باعزت، آزاد اور خود مختار قوم کے طور پر زندہ رہیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر کچھ اوصاف پیدا کریں. کیا اوصاف چاہتے تھے؟ اس کا میں آپ کے سامنے اب یہاں ذکر کر رہا ہوں. سب سے پہلے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا they must have a very strong faith، ان کا یقین اور ایمان غیر متزلزل ہو. کس میں؟ in their cause، in their mission، in their ideology. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. کیونکہ وہ سمجھتے تھے اگر ایمان، دیکھیں اگر ہمارا اپنے عقیدے پہ ایمان شکوک و شبہات میں مبتلا ہوگا، متزلزل ہوگا، تو we would keep on groping in the dark، اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے. we would reach nowhere. اور اگر آپ کا یقین اور عقیدہ اور ایمان unwavering ہوگا تو اس میں کی قوت اور معجزہ کیا ہوگا؟ یہ اقبال نے ہمیں بتایا. کیا؟ کہ جب اس سنگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بال و پرے روح المی پیدا. اس میں جبریل کی سی قوت آ جائے. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو آپ میں اللہ کے سب سے طاقتور فرشتے جبریل کی سی قوت اور طاقت آ جائے گی. یہ ہے اس کی قوت اور یہ ہے اس کا معجزہ، ایمان کامل کا، یقین محکم کا. پھر اقبال چاہتے تھے کہ مسلمان نوجوانوں کے عزائم بلند ہوں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز. یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. مسلمانوں کا لیڈر ہو یا مسلمانوں کا ہیرو ہو یا مسلم نوجوان ہو، اس کے لیے وہ کیا چاہتے تھے؟ ان کی نگاہ بلند ہو، ہائی ایمز، پلیزنگ ٹنگ اینڈ اے لائف فل آف پیشن ٹو اچیو سبلائم گولز. یہ چیزیں چاہتے تھے. پھر ایک جگہ انہوں نے کہا کہ برہنہ سر ہے، یہ سنیں ذرا، برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے کلاه. کلاه کا مطلب جو کلغی یا پگڑی، جو عزت کی علامت ہوتی ہے. مسلمان آئے ڈاکٹر صاحب کے پاس کہ ہم ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، ہر طرف زوال کی گہرائیوں میں گر گئے، ہماری عزت کی علامت پگڑی ہم سے چھن گئی اور ہمارا سر ننگا ہو گیا. تو اقبال نے انہیں کیا کہا کہ اس کا علاج رونے دھونے میں نہیں ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے اہداف اور ٹارگٹس جو تمہارے بلند ہونے چاہیے، اور انہیں حاصل کرنے کے لیے تمہارا غیر متزلزل ہونا چاہیے اور مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے. کیونکہ قدرت، کلگی اور دستار فضیلت کووں اور کبوتروں کو نہیں، صرف شاہینوں کو عطا کرتی ہے. دستار فضیلت یا عزت یا شوکت یا عظمت کس کو؟ صرف شاہین کو، اس کو عطا کی جاتی ہے جس کا عزم بلند ہو، جس کا ارادہ اور ایمان غیر متزلزل ہو. اقبال اپنے نوجوان اس طرح کا چاہتے تھے کا کردار بے داغ ہو. کیریکٹر شوڈ بی اسپاٹلیس. مسلم نوجوانوں کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ he or she must be a person of impeccable integrity and character. وہی
جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری، کہ جس کا کردار بے داغ ہے، جس پر کسی مالی یا اخلاقی کرپشن کا کوئی داغ نہیں، اور وہ جرت مند ہے۔ دیکھیں اقبال کی دوسری کتاب بال جبریل میں ایک مکالمہ ہے جو اقبال اور ان کے روحانی مرشد مولانا روم کے درمیان ہے۔ اقبال سوال کرتے ہیں اور مولانا روم جواب دیتے ہیں۔ اقبال پوچھتے ہیں علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ۔ مولانا روم اس کا جواب دیتے ہیں علم و حکمت زائد از نان حلال، نان حلال رزق حلال، علم و حکمت زائد از نان حلال، عشق و رقت عائد از نان حلال۔ whether it is knowledge or wisdom or passion you can acquire and increase only through رزق حلال۔ رزق حلال کھاؤ، جو حرام کھاتا ہے اس کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں، رزق حلال۔ گیل صاحب نے مختصر ذکر کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ سروس کے دوران 3 دہائیوں سے زیادہ سروس کے دوران 7 مرتبہ مختلف حکومتوں اور حکمرانوں نے اس ناچیز کو مختلف اداروں کا سربراہ بنایا، ہر بار اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، ہر بار۔ اور ڈوبے ہوئے ادارے، ایک تو یہ ہے کہ امن و امان قائم ہوا، لوگوں کو امن اور تحفظ ملا، دوسرا ڈوبے ہوئے ادارے ٹرانسفارم ہوئے، اور اس میں سب سے زیادہ رول کس کا ہے؟ رزق حلال کا ہے۔ جو والدین کی تربیت، اللہ اور اللہ کے رسول سے رہنمائی لینے کی وجہ سے جو اللہ نے صرف رزق حلال پر قناعت کرنے کی توفیق بخشی، یہ اسی کی برکت ہے۔ اس وقت کے کچھ امپورٹنٹ سیکٹرز کے لیڈرز، جس میں مذہب بھی شامل تھا، ان کے ڈیوبیس کریکٹر سے علامہ اقبال مطمئن نہیں تھے بلکہ بدظن تھے۔ مثلا نیم خواندہ ملا کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے دین کی غلط تعبیر اور تشریح کر کے عوام کو گمراہ کرتا ہے، اور کئی بزرگ تو ظاہر ہے کہ بہت جد و جہد کے علمبردار تھے، مگر جنہوں نے بظاہراً صوفیزم کا لبادہ اڑا ہوا تھا، اور جو جد و جہد کے مخالف تھے علامہ اقبال ان سے بھی بدظن تھے۔ تو اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے ان دونوں کے بارے میں کہا کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، وہ سمجھتا ہے قبر پہ بیٹھو اور مجاور بن جاؤ، تسبیح ہاتھ میں لے کے وہ من کے پھیرتے رہو۔ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، اس کے پاس صرف تقریریں ہی ہیں۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ وہ کردار کے متلاشی تھے، کردار چاہتے تھے۔ دیکھیں اس وقت آج سے 100 سال پہلے جب پاکستان کی تحریک شروع ہوئی تو بہت بڑے بڑے اسکالر تھے، انٹرنیشنل اسٹیچر کے بڑے بڑے مذہبی اسکالر تھے، اور بڑے بڑے فائری اسپیکر تھے پورے ہندوستان میں، مگر علامہ اقبال کی نظریں قیادت کے لیے کسی پر نہیں ٹکی، کوئی ان کے معیار پر نہیں پورا اترا، اور علامہ اقبال کی بصیرت اور دوربین نگاہوں نے مسلمانوں کی قیادت کے لیے 7 سمندر پار سے ایک قائد ڈھونڈ لیا، اور اس کا نام تھا محمد علی جناح، اینڈ ہی پرسویڈڈ ٹو کم بیک ٹو لیڈ دا مسلمز۔ لوگوں نے آ کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ تو ان کی تو اپیرنس بڑی ویسٹرنائزڈ ہے، اور یہاں قیادت کے لیے تو بڑا ہونا چاہیے، کوئی مسلم اسکالر ہونا چاہیے، یہاں بڑے بڑے
مقرر ہیں اردو کے، وہ تو اردو بھی صحیح نہیں بول سکتے. تو جانتے ہیں علامہ اقبال کیا کہتے تھے جواب میں؟ وہ کہتے تھے نو مسٹر جناح از انکرپٹیبل اینڈ ہی از انپرچیزیبل. اور مسلمانوں کو ایسا ہی قائد چاہیے جسے نہ کوئی خرید سکے اور جس کا کردار اتنا مضبوط اور اتنا بلند ہے. سو قیادت کا یہ معیار ہونا چاہیے. اس پر، اس کے دامن پر کسی مالی، میں پھر ریپیٹ کروں گا، دونوں، کسی مالی یا اخلاقی کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے. مالی یا اخلاقی کرپشن کا جس کے دامن پہ کوئی داغ ہوگا، یہ لکھ لیں، وہ کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا، وہ قوموں کو آگے نہیں لے جا سکتا. پوری مسلم دنیا میں جن دو شخصیات کا بھی ذکر ہوا ہے، یہ وہی ہیں جن کے دامن صاف ہیں. سو قائد وہی ہونا چاہیے whose integrity should be above board and whose character should be spotless. اقبال چاہتے تھے کہ مسلم نوجوان جرأت مند ہوں اور ان میں حق گوئی ہو، میری ہو، فقیری ہو، شاہی ہو، گدائی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے جرأت رندانہ. ان میں جرأت رندانہ ہو، اور حالات کتنے ہی نامساعد کیوں نہ ہوں، وہ حق اور سچ بات کریں. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. اور پھر کہا آئین جواں مرداں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جواں مرد، یعنی علامہ اقبال کے جواں مرد آپ تھے، مسلم نوجوان، کہ مسلم نوجوانوں کا آئین، قانون، طریقہ یا روایت کیا ہے. اقبال سے سنیں، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی. کہ میرے مسلم نوجوانوں کا طریقہ، طرز عمل، طرز زندگی کیا ہے کہ حق گوئی ہے اور ان میں بے باکی ہے. آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. یہ اللہ کے شعر ہیں، انہیں لومڑیوں جیسی چالیں نہیں آتی. لومڑیوں کسی چالیں اور سازشیں یہ نہیں کرتے، یہ سچی اور کھری بات کرتے ہیں اور منہ پر کرتے ہیں. یہ کوالٹی چاہتے تھے. مگر ساتھ جب ایک طرف وہ چاہتے تھے کہ مسلم نوجوان بہادر ہوں، تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان میں بروٹیلٹی ہو، یا وہ اپنوں کے لیے ان کے اندر محبت نہ ہو، ہمدردی نہ ہو، اور وہ کمپیشن سے محروم ہو. نو نو نو، کیونکہ اسلام توازن کا دین ہے. وہ چاہتے تھے ہمارا مسلم نوجوان ایک متوازن شخصیت کا مالک ہو. جس طرح کہا گیا کہ وہ بالکل ساتھ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. اگر if my young people, they are amongst the company of their own friends, they should be as soft as silk. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے. مومن میدان جنگ میں اترے تو فولاد بن جائے. اور پھر ایک بار کہا کہ جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یہ ہے مسلم نوجوان کی شان. اقبال اس پہ بہت دل گرفتہ ہوتے تھے کہ ہمارے نوجوانوں نے اپنے اجداد کے اوصاف کھو دیے، ان سے محروم ہو گئے. ان سے نہ صرف محروم ہوئے بلکہ یہ اپنی غلامانہ سوچ اور احساس کمتری پر مطمئن ہیں، بڑے اس سے مطمئن ہیں کہ ہمارا یہی سٹیٹس ہے، ہم سیکنڈ ریٹ سٹیزنز ہیں، ان کے فالوورز ہیں، ان کا کلچر ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، اس میں مطمئن ہیں. بہت دل گرفتہ ہوتے تھے علامہ اقبال، بہت دکھی ہوتے تھے، اور پھر اسی دکھ میں جھنجھوڑ کر وہ پوچھتے تھے، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. اور تیری کیا تمہارا سٹیٹس ہوتا تھا کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. وہ تم نے
وہ جذبے کہاں کھو دیے؟ کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کے قلب و جگر۔ ملک و ملت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر۔ مسلمان آتے تھے کہ جناب ڈاکٹر صاحب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اقبال کہتے تھے کہ ایسے دعائیں قبول ہوں؟ تمہارے اندر وہ اخلاص نہیں ہے، وہ نیک نیتی نہیں ہے۔ تمہارے اجداد کی تکبیروں سے پہاڑ ہلتے تھے اور ان کے سجدوں سے زمین کانپتی تھی۔ علامہ اقبال بیرون ملک بھی گئے، مصر بھی گئے، فلسطین بھی گئے، قرطبہ بھی گئے، اور وہاں بڑی دل گرفتگی میں اور یاس کی کیفیت میں انہوں نے کہا، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشائے سیماب۔ وہ اذانیں جس سے پہاڑ کانپتے تھے اور وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ یہ ممبر و محراب ان سجدوں کو ترس رہے ہیں جن سے زمین کانپ اٹھتی تھی۔ تو اقبال انہیں کہتے تھے کہ یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس دولت کم ہے، تمہاری زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وسائل کم ہیں، دولت کم ہے، تم ان جذبوں سے محروم ہو، اور جذبوں سے محرومی اور کردار میں پستی، یہ تو دو وجوہات ہیں تمہارے زوال کی۔ اور یہ بھی پھر اقبال انہیں نوید سناتے تھے کہ اگر آج بھی اپنے آباء و اجداد کے کچھ ہی جذبے، کچھ ہی اوصاف پیدا کر لو تو تم ان کی عزت و عظمت دوبارہ حاصل کر سکتے ہو۔ آج بھی ہو جو برا ہاں، یہ دیکھیں ہماری بہن نے بالکل صحیح کہا، اقبال نے کہا ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ ایک سیکنڈ ادھر سے اس کا دوسرا مصرع تو سنائیں۔ او بھائی کچھ تو ہم نوجوانوں کی طرف سے بھی آپ ہی کچھ سناؤ۔ آگ کر سکتی ہے۔ اقبال اپنے نوجوان کو یہ چاہتا تھا کہ اس کو علم کی اہمیت اور طاقت کا پورا ادراک ہو۔ علم کی بہت اہمیت تھی اقبال کے ہاں، اور اس پہ وہ بڑے دکھی ہوتے تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کی علم سے دوری ہو گئی، انہوں نے علم سے ناطہ توڑ لیا، کتاب پھینک دی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب علم اور تحقیق مسلمانوں کی ترجیح اول تھے تو وہ ترقی کے اوج کمال پر تھے، وہ سپر پاور تھے۔ جب انہوں نے کتاب پھینک دی، علم سے ناطہ توڑ لیا، تو وہ زوال کی گہری کھائیوں میں جا گرے۔ اقبال صحیح اور درست سمجھتے تھے کہ یہ علم مسلمانوں کی میراث تھا، ہم اس کا تحفظ نہ کر سکے اور یورپینز لے اڑے۔ یورپینز ٹک اوے فرام اس، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ اب میں پھر پوچھوں گا، میں استاد بھی رہا ہوں تو اس لیے دیکھو مگر مجھے افسوس ہے کہ آپ ایک بھی لے گئے تسلیس کے فرزند۔ آپ میں سے کوئی بتایا تسلیس کے فرزند ہی بتا جی، سنز آف ٹرینٹی، کرسچنز، یورپینز لے اڑے، مسلمان اس کی حفاظت نہ کر سکے، اور ہماری مٹی لے کے انہوں نے اپنی ترقی کے محل کھڑے کیے۔ مطلب یہ کہ ہمارے فور فادرز کی کتابیں علم وہ لے گئے، انہوں نے اس کے ترجمے کیے، اور اس سے انہوں نے اپنی ترقی اور ڈیولپمنٹ کے محلات تعمیر کیے۔ دیکھیں اقبال کا یہ خواب تھا، اقبال یہ چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوانوں کا فوکس ہو کس پہ؟ لیبارٹریز پر، لائبریریز پر۔ They must excel in science and technology. They must acquire skills and knowledge. اور پھر اس کی بنیاد پر وہ ایسی طاقت حاصل کریں which would enable them to enslave the moon and the stars and finally the entire universe. پوری کائنات کو مسخر کریں مسلمان۔ ایسا نہ ہو سکا، اور پھر اس نے بھی اقبال کو دکھی کر دیا، دل گرفتہ کر دیا، مغموم بنا دیا، اور وہ مسلمانوں سے ناراضگی کی حالت میں پوچھتے تھے، اور
ہلا ہلا کر پوچھتے تھے کہ کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق. میں تو چاہتا تھا، میرا خواب تھا کہ تم تحقیق کے میدان میں سب سے آگے جاؤ گے، ریسرچ میں، مگر تمہارا نشتر، تمہارا خنجر تحقیق والا تو کند ہو گیا. اٹ ہیز بیکم بلنٹ. تم نے تو لیبارٹریز پہ تالے لگا دیے، تمہاری لائبریریاں بے نور ہو گئیں. کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. مہرو بہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک. اگر تم ایسا کرتے تو تم ستاروں کے جگر چاک کر رہے ہوتے. اگر تم میں وہ قوت حاصل کرتے تو تم ایسے نگاہ اٹھاتے تو افلاک کانپ اٹھتے. یہ تھے خواب اقبال کے آپ جیسے مسلم نوجوانوں کے بارے میں جو پورے نہ ہوئے بدقسمتی سے. اقبال آگے بات کریں گے ویسٹ کی، یورپ کی اوریانی اور فاشی اور مسلم یورپی تہذیب کے کچھ تاریخ پہلوؤں کے بہت بڑے نقاد تھے، مگر ان کی علم دوستی کی ایڈمائرر تھے. اور اقبال کہتے تھے کہ یہ جو ان کی ترقی ہے یہ ان کی اوریانی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ وہاں کی عورتوں کے کٹے ہوئے بالوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنے علم اور سکل سے سیکھی ہے. قوت مغرب ناز چنگ و رباب، نیز رقص دختران بے حجاب، نیز سحر ساحران لال عروس، نیز اریاں ساق نیز قط موست. قوت افرنگ از علم و فن است، از ہمی آتش چراغش روشن است. کہ یہ انہوں نے یہ قوت اپنے علم اور فن اور سکل کی وجہ سے حاصل کی ہے، اسی سے انہوں نے اپنا چراغ روشن کیا ہے. تو یہ آپ کو سیکھنا چاہیے. اقبال کے ہاں غیرت کی بڑی اہمیت تھی. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. کہ یہ it is such a quality which raises a poor man to the status of a king and blesses him with the crown of emperors. غیرت کا لٹرل ٹرانسلیشن شاید انگریزی میں نہ ملے، مگر اقبال نے دیکھیں دو الفاظ یا دو اصطلاحیں بہت ایکسٹینسولی استعمال کی ہیں، خودی اور فقر. خودی، اب اس پہ تو ظاہر ہے کتابیں لکھی گئیں اور اس پہ تو گھنٹوں درکار ہیں، اور ہمارے دونوں صاحبان ماشاءاللہ اقبالیات کے ماہر ہیں. بہت مختصر یہی کہ خودی سے مراد کوئی ایروگنس نہیں ہے. اٹس ناٹ ایروگنس، اٹس خود شناسی، سیلف آئیڈینٹیفیکیشن، خود داری. مختصراً جو میں آپ سے شیئر کروں گا اس کا مطلب آپ یہی سمجھیں، خود داری، خود مختاری، خود انحصاری. سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے. کہ جو قومیں اپنے اندر خودی پیدا کرتی ہیں اور اس کو ڈیولپ کرتی ہیں they can get rid of slavery، وہ اس سے نجات حاصل کر سکتی ہیں. پھر ایک جگہ کہا کہ تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. کہ اگر تیری خودی مسلمان ہو، یعنی اتنی اس کا ایمان غیر متزلزل ہو، تو پھر وہ سٹیج آئے گی کہ جب تم اپنی تقدیر خود لکھو گے. تو فقر کا مطلب کیا ہے؟ فقر کا مطلب ہے انڈیفرنس فرام ٹریپنگز آف پمپ اینڈ پاور اینڈ فیم. یہ مختصر یہ کہ یہ چکا چوند دنیاوی اقتدار اور دولت اس سے بے نیاز ہو جاتا، یا مختصر یہ کہ اللہ کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا. کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی.
ادھر کہا کہ اگر خود ہی ڈیولپ کرو گے تو غلامی سے نجات حاصل کر لو گے. ادھر کہا گیا کہ تم نے چونکہ اپنے اس خصوصیت، اس وصف کی حفاظت نہیں کی، اپنے فقر کو تم پروٹیکٹ نہیں کر سکے، اس لیے یو آر اگین تھرون ان دی ہیل آف سلیوری، پھر تمہیں غلامی میں مبتلا کر دیا گیا. اس کی کیا شان ہے؟ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ فقیروں کی نگاہ میں یہ بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. حضرت علی مرتضیٰ کہ فقر کے چند و صاف ہی جو پیدا کر لے اس کی حیثیت اور مقام دارا اور سکندر جیسے شہنشاہوں سے بلند ہے، کہیں زیادہ بلند. اور پھر اقبال نے خودداری کا سبق دیا. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ مت قبول کرو اس امداد کو، چاہے وہ گندم کی صورت میں ہو، چینی کی صورت میں ہو، بیرونی امداد جو تمہاری موومنٹ، تمہاری پرواز کو روکے، جو یہ شرط لگائے کہ یہ تب دیں گے جب یہ اختیار ہمیں دو گے کہ تمہارے ملک میں کون سا نصاب رائج کیا جائے گا، جب تمہارے اسکولوں اور کالجوں میں نئی نسل کو کیا پڑھانا ہے اس کا فیصلہ تم نہیں ہم کریں گے، تو پھر یہ امداد دیں گے. انہی شرائط میں امدادیں ملتی ہیں. تو یہ اقبال کہتے ہیں کہ لعنت ڈالو ایسی امداد پر، مت قبول کرو. پھر کہا اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. کہ اپنے کیپ یور اسٹینڈرڈ آف لائف لو اینڈ سمپل اینڈ ماڈسٹ، اور سادہ طرز زندگی اختیار کرو. یہ انہوں نے صرف کہا ہی نہیں، اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا. ایسے ہی ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ اقبال عملی طور پہ بھی فقر کی انہوں نے صرف تعلیم ہی نہیں دی، عملی طور پہ ثابت بھی کیا. اگر وہ چاہتے تو انتہائی امیرانہ زندگی گزار سکتے تھے، مگر وہ تو انہوں نے ایک درویشانہ اور فقیرانہ زندگی گزاری. تو یہ جو میں نے شعر پڑھا وہ یہ ہے، اس کا مطلب کہ مت اٹھاؤ ان کے احسان کہ باہر سے امپورٹ کرتے ہو کراکری، اور مت اپنی مٹی سے اپنے استعمال کے برتن بناؤ، چاہے وہ اتنے نفیس کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کم درجے کے ہوں، مگر اپنے تو ہیں. مت کسی کا احسان اٹھاؤ. دیکھیں ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ، جو میں آپ سے اب شیئر کرنے لگا ہوں، اسی ضمن میں وہ ایک شعر ہے کہ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. کہ individuals faults can be pardoned but collective sins، پوری قوم کے collective sins are definitely punished. جب ہم پوری قوم کے طور پر غلام بن جائیں، احساس کمتری کا شکار ہو جائیں، پوری کی پوری قوم ہاتھوں میں بیگنگ باؤل اور کاسہ گدائی پکڑ لے اور پوری دنیا میں مانگنے کے لیے پھرنے لگ جائے، اور اس کو ہم درست سمجھیں کہ جی ہم مانگ رہے ہیں، کبھی IMF، کبھی ورلڈ بینک، کبھی کسی ملک، کبھی کسی ملک کے آگے، اور جب ہمیں کوئی 2 ٹکڑے ڈال دیتا ہے کاسہ گدائی میں تو ہم بڑے خوش ہو جائیں، اور پوری کی پوری قوم جب ہم بددیانت ہو جائیں، جب ہم حق گوئی سے پرہیز کرنے لگ جائیں، جب ہم جھوٹ بولنے لگ جائیں، جب ہم چیٹر بن جائیں، جب ہمارے ہاں قوم کے کردار کا یہ عالم ہو کہ نہ دوائی صحیح ملے، نہ بچوں کے لیے دودھ صحیح ملے، ہر چیز میں ملاوٹ ہو، تو اقبال کہتے ہیں کہ پھر اس قوم کو لازمی سزا ملتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وطن عزیز کا کیا اشر ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کلیکٹیولی پوری قوم کے طور پر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہوگی خالق کائنات سے، اور اس کو ریویو کرنا ہوگا اپنے کردار کو.
انتہائی دکھ ہوتا ہے جب ہم باہر جاتے ہیں اور پاکستان کے سفیر بتاتے ہیں کہ یہاں جیل میں سب سے زیادہ پاکستانی ہیں. انتہائی دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر. کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. یہ ہمیں اپنے کردار کو ریویو کرنا ہوگا، اس پر سوچنا ہوگا. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تاریخ کا یہ اٹل اصول ہے کہ جب بھی کوئی فارن فورس کسی ملک پر قبضہ کرتی ہے تو دی انویڈنگ آرمی ناٹ اونلی کیپچرز دا لینڈ بٹ مائنڈز آلسو. ان کے ذہنوں کو بھی مغلوب بناتی اور وہ اپنا کلچر لے کر آتی ہے اور مفتو قوم کا کلچر نکال دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے اور اپنا کلچر اور اپنی تہذیب رائج کرتی ہے. انگریز بھی یہاں فاتح بن کر آئے اور انگریزی تہذیب کا سیلاب اس قدر تند اور اتنا شدید تھا کہ وہ ہر چیز کو بہا کر لے جا رہا تھا، حتیٰ کہ عقیدے کو بھی، فیتھ کو بھی. اور ان حالات میں صرف اقبال مزاحم ہوا اور اقبال نے اس کا رخ تبدیل کیا. اقبال نے مسلمانوں کے اسلامی تشخص اور ان کی تہذیبی شناخت کو بچا لیا. اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء خود یہ مانتے ہیں، انہوں نے تحریری طور پر یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ کارنامہ اور یہ معجزہ یہ علامہ اقبال کے علاوہ کوئی اور سر انجام نہیں دے سکتا. بڑے اور لوگوں نے کوشش کی، مسلم اسلامی اسکالرز نے کوشش کی، مگر ان کی پذیرائی نہیں تھی. اقبال کی پذیرائی تھی، اس لیے اقبال کی آواز میں اس لیے وزن تھا کہ وہ جانتے تھے سب لوگ کہ یہ خود اس تہذیب کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس تہذیب کے مرکز میں رہ کر آئے. اقبال نے اس تہذیب کو چیلنج کیا. He exposed its black spots اور مسلمانوں کو کہا کہ اس سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. Don't be mesmerized, don't be enamored by the glitter of this civilization. This culture or western civilization is dazzling. اس میں کوئی شک نہیں، اس کی چکا چوند بہت ہے، مگر its glitter is that of artificial ornaments. یہ نقلی زیورات والی چمک ہے. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب مغرب کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. یہ نقلی جانوروں زیورات والی ہے، مت اس سے مروب ہو. چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. چہرہ ان کا بڑا سفید اور روشن نظر آتا ہے، مگر میں ان کا اندر بھی جانتا ہوں. ان کے اندر نفرت ہے، ان کے اندر قبضے اور غلبے کی ہوس ہے. اور آج 100 سال آپ نے دیکھ لیا، بالکل ہر چیز ثابت ہو گئی. کیا انہوں نے مسلمان ملکوں کے ساتھ حشر کیا؟ ہر شخص مروب ہو رہا تھا اس تہذیب سے، مگر اقبال کیسے مروب ہوتے؟ تو اقبال تھے، وہ مروب کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ اقبال نے خود بتا دی. کیا کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ. یہ اس کی چکا چوند میری آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکی. ویسٹرن یورپ مغرب کی سویلائزیشن کی خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اس لیے کہ میں جن ہستیوں سے رہنمائی لیتا ہوں، my sources of guidance are those personalities who are and who would remain the role models for the entire humanity for all times to come. اس لیے مجھے یہ تہذیب کیا مجھے چکا چوند کرے گی، میں اس سے کیوں مروب ہوں گا. دیکھیں اقبال نے اس تہذیب کے بارے میں بہت اعلیٰ بات کی، بہت اعلیٰ، اور یہ اقبال ہی کہہ سکتے تھے کیونکہ دانائے راز تھے. انہوں نے اس کی علم دوستی کا اعتراف کیا، مگر ایک بہت اعلیٰ بات کی کہ یہ کیوں خطرناک ہے اور کیوں آپ کو اس سے پرہیز کرنی چاہیے. اقبال نے کہا فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب. یہ بیٹیاں اس کو ذرا غور سے سنیں. فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب
کہ روح اس مدنیت کی ہو سکی نہ عفیف. عفیف کا کیا مطلب؟ اینی ون؟ آپ نے سن لیا؟ ہاں، پاکیزگی نہیں ہے اس میں. اٹ از ڈسٹرکٹیو فار ہیومینٹی, اٹ از ڈسٹرکٹیو فار سوسائٹی, کیونکہ اٹس سول اینڈ اسپرٹ از ناٹ چیسٹ. اس میں پاکیزگی نہیں ہے, یہ حیا سے محروم ہے. اور جو تہذیب حیا سے محروم ہو اس میں انسانوں کی فلاح نہیں ہو سکتی. وہ انسانیت کے لیے ڈسٹرکٹیو ہو سکتی ہے, اس کے لیے انسانوں کی فلاح نہیں ہو سکتی. اور مغرب نے نہ صرف اپنے معاشرے کو حیا سے محروم کیا بلکہ وہ دنیا بھر کو اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اور حیا کیا ہے؟ ہماری بیٹیوں کا سب سے قیمتی سرمایہ, بیٹیوں کا حسن, بیٹیوں کی آن, بیٹیوں کی پہچان اور شان. آج سے چند سال پہلے, یہ لاہور کالج کی ہے نا, لاہور کالج کی پرنسپل اور یونیورسٹی کی پہلی وائس چانسلر ڈاکٹر بشرا متین صاحبہ, who was like an elder sister to me, میری بہنوں کی طرح تھی. تو وہ مجھے بتا رہی تھی, کہنے لگی کہ ایک بار میں نے سینئر اسٹوڈنٹس کو بلایا اور حیا کے ایشو پر ہم نے ڈسکشن شروع کی. اور میری ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میم, حیا کا لباس سے تعلق نہیں ہے, اس کا تو سوچ سے تعلق ہے, یہ جو ہے آؤٹ لک سے اس کا تعلق ہے. تو میں نے کہا بیٹی نو, یہ جو تم بات کر رہی ہو یہ فلمی ڈائلاگ تو ہو سکتے ہیں, کتابوں رسالوں میں تو یہ اس طرح کی باتیں لکھی جا سکتی ہیں, لیکن صاف بات سنو, وہ لباس جو میری بیٹی کے اعضاء کو کور کریں گے وہ باحیا لباس ہوگا, اور جو اعضاء کو, فیچرز کو ایکسپوز کرے گا وہ باحیا لباس ہرگز نہیں کہلا سکتا. سمپل ایز دیٹ. یہ ایک حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے کہ مغربی تہذیب اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ ہمارے حیا کے قلعے پر حملہ آور ہوئی ہے. ایسے ہی ہے نا جی؟ اور اس کو, حیا کے قلعے کو مسمار کر دینا چاہتی ہے. اور اس نے اس بار میڈیا کو بھی ساتھ میں لایا ہے, تمام ساز و سامان اور ساتھ لے کر اس پر بڑا سخت اس نے حملہ کیا ہے. اس کو کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی ہے, کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں اس نے ہماری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے چھین لیے. اور اب وہ مغرب چاہتا ہے, وہ تہذیب چاہتی ہے کہ یہاں میرے کلچر کا راج ہو, اس کی حکمرانی ہو, اور مسلم تہذیب کا میں مکمل طور پہ میں خاتمہ کر دوں. مگر میں نے جو مختلف کالجوں اور یونیورسٹی کی بیٹیوں سے میرا انٹریکشن ہوا ہے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ چند وہ فیملیز تو سرنڈر کر جائیں گی جن کے پاس نئی نئی دولت نو دولتی ہیں, یا جو بدترین احساس کمتری کا شکار ہیں. مگر مجھے یقین ہے کہ وہ بیٹیاں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے رہنمائی لیتی ہیں, یا جو نوجوانوں کے فکری گائیڈ ڈاکٹر علامہ اقبال کی فکر سے فیض یاب ہیں, وہ حیا کے قلعے کا تحفظ کریں گی, اٹھ کھڑی ہوں گی اور اس سیلاب کا رخ موڑ دیں گی, اور پوری دنیا کے سامنے پوری آن اور شان کے ساتھ یہ اعلان کریں گی کہ میری مرضی وہ ہے جو اس خالق کائنات اللہ کی مرضی ہے, میری مرضی وہ ہے جو انسانوں کے سب سے بڑے محسن یعنی میرے نبی کی مرضی ہے. یہ جو میں نے بات کی کہ یہ بیٹیاں خود اس قلعے کا تحفظ کریں گی, یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جو سمجھتی ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ویری گڈ, ایکسیلنٹ, ایکسیلنٹ. آخری بات, فکر اقبال کا سب سے روشن پہلو یہ تھا کہ اقبال کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت
محبت عشق تھا. اس لیے تھا کیونکہ وہ تو بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت پڑھے لکھے انسان. اچھا، اس لیے تھا کہ وہ سمجھتے تھے، اقبال جینولی سمجھتے تھے کہ سب سے بڑی مسٹری ہر باشعور شخص یہاں دنیا میں آ کر سمجھتا ہے، ایک کوشچن ہوتا ہے اس کے ذہن میں کہ مجھے کس نے پیدا کیا، کائنات کا خالق کون ہے، اور میرا کائنات سے اور اپنے خالق سے کیا تعلق ہے. It was Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who revealed this mystery. ہمیں خالق کی پہچان حضور نبی کریم کے ذریعے ہوئی. سب سے بڑا سچ اور حق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور انسانوں کو سب سے زیادہ حقوق اگر کسی نے دیے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. اور آج سے 1500 سال پہلے، صرف آج سے 50 سال پہلے تک یورپ جو حقوق دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا. اس وقت لوگ حیران ہیں کہ اس وقت بھی خواتین کو میراث کا حق دیا گیا. عورت کو، خواتین کو اگر تحفظ اور عزت، دونوں چیزیں، تحفظ اور عزت عطا کی تو وہ اسلام نے عطا کی. تو اس لیے بے پناہ عقیدت تھی. اس لیے اقبال نے حضور نبی کریم کی شان میں ایسے ایسے شعر کہے کہ شاید دنیا کی کسی اور زبان میں ایسے نہ کہے جا سکے. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. اور جس طرح یہاں پہلے بھی سنایا گیا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا. مسلمان آتے تھے علامہ اقبال کے پاس اور اپنی زبوحالی کا رونا روتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مگر ہماری قسمت میں ذلت ہے، زوال ہے. اور جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ مسلمان ہیں، ان کے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، ترقی بھی ہے، طاقت بھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ جو جذبات تھے ان کو علامہ اقبال نے الفاظ کا روپ دیا اور ایک نظم لکھی. اس نظم کا عنوان ہے شکوہ. اللہ سے شکوہ کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے. کیا شکوہ کیا گیا؟ کیا اس کے شعر ہیں، اس کے بہت بند ہیں کہ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. مسلمان شکوہ کر رہے ہیں اللہ سے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے. دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. ہمیں کیا حاصل ہوا ہے کہ ہمیں تو ذلت ہے، زوال ہے، تو کیا یہ انصاف ہے؟ 3 سے 4 مہینوں کے بعد پھر اسی شہر لاہور کے موچی دروازے کی جلسہ گاہ میں پھر علامہ اقبال آئے اور اس کا جواب، اس شکوے کا جواب سنایا. اور ایک اور نظم لکھی، اس کا نام تھا جواب شکوہ. کہ وہ یہ بھی کافی بند ہیں. مسلمان جو بھی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے، جو شکوہ شکایت، سب اقبال نے کر دیا. تو اقبال پھر لبرٹی بھی لے سکتے تھے. تو پھر اس کا جواب آیا. جواب بھی اقبال نے کہ کیا جواب آیا کہ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا تم نے، میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا تم نے. تھے وہ آبا تو تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اور پھر بڑے بند ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، آپس میں رنگ اور نسل کی بنیاد پر لڑتے رہتے ہو، کہاں ہے تمہارا اتفاق اور اتحاد بھی نہیں ہے. کئی بند ہیں. اور آخر میں مسلمانوں کی دنیا میں بھی
اور آخرت میں بھی کامیابی اور سرفرازی کا نسخہ کیمیا بتا دیا جو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو بتایا گیا. وہ کیا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور اگر ایسا کرو گے تو پھر کیا نوید سنائی، کیا خوشخبری سنائی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور وفا کا مطلب ہے اطاعت، زبانی کلامی نہیں کہ میں زبانی پڑھتا رہوں کہ میرے حضور سے بڑی محبت ہے، نہیں، جو احکامات ہیں ان پر بھی عمل، یہ ہے وفا کا مطلب. تو دیکھیں آج بھی کہا جائے کہ جی آج کیا ریلیونٹ ہے، اقبال کا کلام، اقبال کا میسج، فکر 100% ریلیونٹ ہے. آپ کوئی شعر اٹھا کے دیکھ لیں، لگتا ہے کہ آج لکھا گیا ہے. اور آج پرابلمز کون سے ہیں؟ کو الگ ہیں، وہی ہیں. آج بھی مسلمان پستی اور پسماندگی کا شکار ہیں، ایسے ہی ہے نا. آج بھی ہماری غلامانہ سوچ ہے، آج بھی سب سے بڑا کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں. آج بھی مسلم کنٹریز آر پٹڈ اگینسٹ ایچ ادر، ایک دوسرے کے خلاف مارکا راہ ہیں. ایسے ہی ہے نا، انتشار ہے، نفاق ہے، اتحاد نہیں ہے. اور آج بھی علم سے اور تحقیق سے دوری ہے. اور یہ وہ مسائل ہیں جن کے حل کے لیے سب سے مؤثر حل فکر اقبال فراہم کرتی. اگر ہم نے ان مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے تو آج بھی ہمیں فکر اقبال سے رہنمائی لینا ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اتنے خوبصورت پرمغز اور مدلل خطاب کے بعد علامہ کے دو اشعار ہی میں چیمہ صاحب کی نظر کروں گی، کیونکہ جب یہ گفتگو کر رہے تھے اور جتنی جہاد کو انہوں نے کھولا اور جس خوبصورتی کے ساتھ ان کو سمندر کو کوزے میں بند کیا اور سمیٹا، اور جتنی جہاد سے پیغام آپ تک مجھ تک پہنچایا، تو مجھے علامہ یاد آ رہے تھے. وہ فرماتے ہیں ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو کروا دے اور فقر کی ساتھ چڑھا کر تجھے تلوار کرے. تو ایک دفعہ اور اقبال اکیڈمی کی طرف سے یہ یادگاری شیلڈ ہے جو محترم مہمان مکرم مقرر خاص جناب ذوالفقار احمد چیمہ صاحب کی نظر کی جا رہی ہے. آپ سب کی